لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضرت صدر الافاضل علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان میں پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 فیہ آیات بینات ترجمہ کنز الایمان، اس میں کھلی نشانیاں ہیں کی تفسیر میں لکھتے ہیں، تھوڑا تصرف کروں گا کہ یہ آیت کریمہ کعبہ مشرفہ کی حرمت و فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے بعض یہ ہیں کہ پرند کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے، بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں، اور جو پرند بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج یہی کرتے ہیں کہ ہوائے کعبہ میں ہو کر گزر جائیں، اس سے انہیں شفا ہوتی ہے۔ اور وحوش یعنی جنگلی جانور ایک دوسرے کو حرم میں ایذا نہیں دیتے، حتیٰ کہ کتے اس سرزمین میں ہرن پر نہیں دوڑتے اور وہاں شکار نہیں کرتے، اور لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھنچتے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور ہر شب جمعہ کو ارواح اولیاء اس کے گرد حاضر ہوتی ہیں، اور جو کوئی اس کی بے حرمتی کا ارادہ کرتا ہے برباد ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں کعبہ معظمہ دیکھنا عبادت، قرآن عظیم دیکھنا عبادت، اور عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ایک اور روایت میں زمزم کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جب جنت سے اس دنیا میں تشریف لائے تو رب العباد عز و جل کی بارگاہ میں وحشت و تنہائی کی فریاد کی، پس اللہ عز و جل نے آپ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو کعبے کی تعمیر اور اس کے طواف کا حکم دیا۔ حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک یہی کعبہ برقرار رہا۔ طوفان نوح میں اس کعبے کو 7ویں آسمان کی طرف اوپر کعبے کی حدود کی سیدھ میں اٹھا لیا گیا۔ اب وہاں فرشتے اس گھر میں اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ہند سے 1000 بار بیت اللہ شریف پیدل تشریف لائے اور ایک مرتبہ بھی سواری پر سوار نہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا پر اڑتا جا رہا تھا، جب کعبہ معظمہ سے گزرا تو کعبہ رویا، اور اللہ عز و جل کے حضور عرض کی کہ ایک نبی تیرے انبیاء سے اور ایک لشکر تیرے لشکروں سے گزرا، نہ مجھ میں اترا نہ نماز پڑھی۔ اس پر ارشاد باری تعالی ہوا، نہ رو، میں تیرا حج اپنے بندوں پر فرض کروں گا جو تیری طرف ایسے ٹوٹیں گے جیسے پرند اپنے گھونسلے کی طرف، اور ایسے روتے ہوئے دوڑیں گے جس طرح اونٹنی اپنے بچے کے شوق میں، اور تجھ یعنی تیرے شہر میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کروں گا جو مجھے سب انبیاء علیہ السلام سے زیادہ پیارا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ کعبہ شریف کی کیسی شان ہے اور کتنی عظمت ہے۔ ایک اور ایمان افروز روایت سنیے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تورات شریف میں ہے کہ اللہ عز و جل بروز قیامت اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک زنجیر ہوگی۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، جاؤ اور کعبہ ان زنجیروں میں باندھ کر محشر کی طرف لے آؤ۔ فرشتے جائیں گے، اسے زنجیروں سے باندھ کر کھینچیں گے، اور ایک فرشتہ پکارے گا، اے کعبۃ اللہ چل،
تو کعبہ مبارک کا کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے. فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا تو سوال کر. تو کعبہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا اے اللہ تو میرے پڑوس میں مدفون مؤمنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. تو کعبہ شریف ایک آواز سنے گا میں نے تیری درخواست قبول فرما لی. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پھر مکہ مکرمہ زیادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں دفن ہونے والوں کو اٹھایا جائے گا جن کے چہرے سفید ہوں گے. وہ سب احرام کی حالت میں کعبے کے گرد جمع ہو کر تلبیہ یعنی لبیک کہہ رہے ہوں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پھر فرشتے کہیں گے اے کعبہ اب چل. تو وہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک کہ میری درخواست قبول ہو جائے. تو فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا تو مانگ تجھے دیا جائے گا. تو کعبہ شریف عرض کرے گا اے اللہ تیرے گناہگار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود میرے پاس آئے انہوں نے اپنے اہل و عیال اور احباب کو چھوڑا. انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق مناسک حج ادا کیے. تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن عنایت فرما اور انہیں میرے گرد جمع کر دے. تو ایک فرشتہ ندا دے گا اے کعبہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے تیرے طواف کے بعد گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا اور ان پر اصرار کر کے اپنے اوپر جہنم واجب کر لیا ہوگا. کعبہ عرض کرے گا اے اللہ گناہگاروں کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما لے اور ان گناہگاروں کے حق میں جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے. تو اللہ عز و جل فرمائے گا میں نے ان کے حق میں بھی تیری شفاعت قبول فرمائی. تو وہی فرشتہ ندا کرے گا جس نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ دیگر لوگوں سے الگ ہو جائے. اللہ عز و جل سب کو کعبے کے گرد جمع کر دے گا. ان کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ جہنم سے بے خوف ہو کر طواف کرتے ہوئے تلبیہ کہیں گے. پھر فرشتہ پکارے گا اے کعبہ چل. تو اب کعبہ تلبیہ کہے گا پھر فرشتے اس کو کھینچ کر میدان محشر تک لے جائیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک.